ان چاہنے والے ناموں میں سب سے پہلے اللہ آیا، ان چاہنے والے ناموں میں سب سے پہلے اللہ آیا، ان چاہنے والے ناموں میں سب سے پہلے اللہ آیا، ان چاہنے والے ناموں میں سب سے پہلے اللہ آیا۔ اب کسی کے ذہن میں تو آئے گا کچھ نہ کچھ، کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو آپ کے پاس آیت موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو قرآن نے ابتدا میں کہہ دیا ان اللہ، اللہ اور اس کے فروش درود پڑھتے ہیں، ایمان والو بنو، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا یہ مفہوم ہے۔ اب یہاں سب یہاں سر ہلاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، لیکن کام وہ نہیں چھوڑتے جو آقا جی کو پسند نہیں ہے۔ اب ان کی باتیں کرنا ایسے آتا ہے، حرام ہے تم لوگوں کو ان کی باتیں سنانا، ظالموں کو۔ جب حیات النبی میں کہتا ہوں، جب بھی کہتا ہوں کسی نے آج تک اس طریقے سے سیکھا نہیں پڑا، حیات النبی ہیں جناب محمد، ہر وقت موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، ان کو ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے تم کو؟ ایک دفعہ آقا جی یا کسی پر ادھار ہو، قرض ہو، کوئی مصیبت ہو، کسی قسم کی مشکل ہو، علیہ آنا، میرے پر ہے، میرے پاس آئے۔ یہ وقتی طور سے نہیں کہا، قیامت تک کہا اللہ معطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی خزانے کی کنجیاں ساری خدا نے میرے ہاتھ میں دی ہوئی، پکی حدیثیں ہیں۔ جیسے آپ ظاہری طور سے کہتے ہیں بھائی ہم فلانے کے پاس گئے، کرم کیا، اس سے اتنا کچھ ہم کو دے دیا، آپ کو پتہ ہے خدا نے دیا، یہ سبب بنا ہے۔ ایسے اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن جو سبب نبی کریم تمہاری دنیا اور آخرت کا بن سکتے ہر چیز میں، وہ کوئی نہیں بن سکتا، اور ہر وقت موجود ہے۔ آپ کو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں ہے۔ کہا لو شئت لصار الجبال ذهب معی، میں چاہوں تو پہاڑ میں سا سونا ہو کے چلے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ غربت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، فلان آ گیا ہے، ہم کو تو غربت نہیں آئی ہے، ہم کو تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وسیلے میں آقا جی سے لیتے رہتے ہیں، روز دروشی پڑھتے رہتے ہیں، ہدیہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ ایک دروشی کو مضبوط پکڑ لیں اور 5 وقت کی نمازیں نہ چھوڑیں، واستغفر اللہ، اور جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کرے، گناہ ہو تو توبہ کر دیں۔ ایک صحابی نے کثرت درود کا وعدہ کیا، یہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن تم لوگوں کو اثر نہیں ہوتا کہ نبی کی بات پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس سے زیادہ دروشی کا وعدہ کر لیا کہ تکفی ہمک و یغفر ذنبک، تکفی ہمک، جو بھی تیری پریشانی یا تو سوچتا ہے تجھے پریشانی ہے، تیرا وہ غم، تیرا وہ مسئلہ خدا حل کر دے گا۔ یغفر ذنبک، انسان گناہ گار ہے، گناہ ہوں گے تو خدا پوچھے گا ہی نہیں، جاؤ اللہ کیا چاہیے، فلانا وظیفہ، فلانا وظیفے تو بھرے ہوئے۔ لیکن خدا نے جو وظیفہ شروع کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سارے وظیفے اچھے ہیں، لیکن درود کا وظیفہ خدا نے شروع کر دیا، تو تم بھی وہی شروع کر دو۔ اور سارے وظیفے اچھے ہیں، یہ بھی وظیفہ پڑھنا، اس سے کبھی پڑھنا، دوسرے کا بھی پڑھنا، کدھر مت ماری گئی، مجذوب ہوگا جا کے
مزاروں پہ بیٹھ جاؤ گے پاگلوں کی طرح، ایسے لوگوں کا حال ہو جاتا ہے۔ میں اچانک آ گیا، میں آنے والا نہیں تھی، بہت بیمار ہوں، اللہ کی قسم بہت بیمار ہوں، اور بیماری میں اتنی رحمت میرے پر آتی ہے کہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ جب آقا جی تمہارا حال چال پوچھیں تو کیا چاہیے؟ اللہ آقا جی تمہاری دنیا آخری ضمانت دے دیں، کیا چاہیے؟ آقا جی کہتے تم سب سے جدا ہو تو تم کو کیا چاہیے؟ آقا جی تم کو کہتے ہیں ہم تم کو بکھرنے نہیں دیں گے، کیا چاہیے؟ آقا جی کہتے تم میرے معشوق ہو، کیا چاہیے؟ اللہ یہ تمہارے بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن ماں اس طرف آپ لوگ جاتے نہیں ہیں، باتیں سن لی اور ختم۔ میرے بس میں ہو اللہ کی قسم، بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن میں جذباتی بھی بہت ہوں۔ رضا احمد شاہ بریلوی بہت بڑا عاشق رسول تھا، تو میں نے چاہتا تھا ایسی چیزیں پڑھوں انتشار پہ پھیلے، لیکن میری طبیعت ایسی ہے، جوئے والے کو جوئے کی عادت پڑ جانی باز آ سکتا، شرابی شراب پی کے ہی مر جاتا ہے، اور جس کو جو عادتیں پڑی ہیں، عادت بد لب گور میرے ستے، اور جس سے خدا چھڑا دے چھڑا دے۔ ہم تو سب کچھ اللہ سے لیتے ہیں، لیکن وسیلے کے طور سے سب کچھ آقا جی سے ہی لیتے رہتے ہیں، وسیلے کے طور سے۔ تو شعر یاد آیا، یا آگ لگا دوں آج۔ وحدت المسلمین میں سب سے پہلے ابو بکر تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ قرآن نے ابو بکر کے کو دوست کہا ہے آقا جی کا، لے صاحب ہی، یہ قرآن کے لفظ ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آقا جی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہاں وہ شعر سنا دوں آپ کو، زیادہ جذبے والی باتیں نہ کروں۔ تو وہ شعر تھے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وسیلے کو نہیں مانتے نا یہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مردت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، زلزلے ہوں مثل فارس نجد میں، نجد نجد نجد، آقا جی نجد کے لیے دعا نہیں کی، کسی نے دعا کے لیے کیا، آپ نے کہا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور نجد کی حدیثیں جو آئی ہیں چھپاتے ہیں، ساری نہیں بتاتے۔ زلزلے ہوں مثل فارس نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، بیٹھتے اٹھتے رسول پاک سے التجا و استعانت کیجیے۔ تمہارے پیر بھائی ہیں، 2 کروڑ سے بھی زیادہ، آقا جی نے کہا، درس لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آقا جی ایک اجازت دیتے ہیں اور رحمت اللہ عالمین ہے۔ آقا جی نے کہا تمہاری دعا اور بد دعا میں دونوں میں بہت تیز اثر ہے، آقا جی نے کہا مجھ کو، لیکن رحمت ہے۔ یہ سب سیاستدان سب یہ ایسے ہی ہیں، کچھ مذمت کی تھوڑی سی، لیکن رحمت ہے نا، تو کہا ان کے لیے دعا کیا کرو، بس ان کے لیے دعا کیا کرو، تو شکر کرو میں تم کو ملا ہوا ہوں، اور حقیقت تو نہیں ہے لیکن ہے حقیقت، جب تک میں تم کو ملا ہوا ہوں اس پر یقین رکھنا، آقا جی تم کو ملے ہوئے ہیں، ہاں شک نہ کرنا، جب چاہیں وہ عیاں ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں، اس وقت عیاں ہے نہاں ہے، جب چاہیں وہ عیاں ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا،
یہاں ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سنائے سچی باتیں ہیں، دل جوڑ کے دیکھو میرے سے، شیخ کی نظر سے دیکھتے ہیں، دل لگاؤ دیکھو تم کو دکھتے ہیں میرے میں یا نہیں؟ شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں باتیں کہ دل اچھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہاں ہوا ہے، قسمیں کھاتے ہیں، شیخ بیٹھا ہوا نہیں تھا، حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے سامنے کئی واقعات ہوئے ہیں یہاں، اور قسم کھائی انہوں نے، سچ کہتے تھے، وہ کہیں آتے جاتے نہیں، ان کی روحانیت کا عکس جب میرے میں آتا ہے تو پھر وہ دکھتے ہیں، اصل میں وہ ہوتے نہیں، ان کا عکس ہوتا ہے، اللہ ان کا عکس ہوتا ہے، تو غلط فہمی سے عکس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں بس نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، وہ سچ کہتے ہیں، ان کو دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عکس ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، تو میرے سے دل سے جوڑو، میرے اندر تم کو دکھیں گے، ان کا عکس دکھے گا۔ شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی، شیخ کا روپ سر خدا و نبی، شیخ کا روپ سر خدا و نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی، شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ، شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ، شیخ چاہے دکھائے محمد ابھی، شیخ چاہے دکھائے محمد کر کے دکھایا ہے، 1.5 گز کا فاصلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کر سکتا کرے، قیامت تک نہیں کر سکتا، عطا ہے، دنیا میں اللہ کی حکومت ہے، اللہ نے اپنی حکومت میں حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا ہو، حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی حکومت میں تمہارے بھائی امین کو رکھا ہو، ان کی مرضی، 3 دفعہ میں نے میرے کو کہہ دیا کہ ڈٹ کے کہو، 3 دفعہ 3 دن تک کہ تم کو ہم نے رکھا ہے، اور کہا سارا زمانہ بھی اکٹھا ہو جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے ادھر سے سپورٹ ہے، تم کو یہ سپورٹ نہیں ہے، یہ باتیں میں کرتا تم ایسے نہ کرو، کہیں بھی ایسے کہو ہمارا بھائی شیخ امین ایسے کہتا ہے، راکا جی ایسے وہ کہتا ہے، اس سے پوچھو، پھر آئے میرے سے بات کریں وہ، جس کو آقا کی سچی سپورٹ ہو، حقیقت ہو، اور ڈرتا ہے کسی سے، ساری کائنات سے میں نے ڈرتا، فرشتے وغیرہ سارے، ہر جگہ میرا اوپر چرچا رہتا ہے، کہ آقا نے معشوق بنایا اپنا، امین کو معشوق بنایا ہے،
اور جو میرے سے دل سے جڑ جائے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا اس کو، اگر سچا ہو جائے۔ بن جاؤ میرے، اور جب میں اگر آقا کا ہوں واقعہ، پھر دوست کو معجزے تم دیکھو۔ یہ باتیں نہیں ہیں ایسے تم کو دلیری دیتا ہوں، خدا کی قسم، پھر قسم پہ قسم۔ شیخ امین گھڑی گھڑی تم کو نہیں ملے گا، کئی واقعات میں نے چھوڑ دیے، دبا دیے۔ یہ کوئی چیز ہوتی میں آقا جی سے پوچھ لیتا ہوں، آقا جی کو سب نبیوں سے زیادہ علم ہے، کہ نبیوں سے زیادہ علم ہے آقا جی کو، میں آقا جی سے پوچھتا ہوں، مجھ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ شکر کرو میں تم کو ملا ہوا ہوں، واللہ بہت شکر کرو کہ آقا جی کا دخل ہے یہاں امتیازی، دنیا میں ایسے نہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ کہا تم سب سے جدا ہو، تم ہمارے معشوق ہو۔ پاکستان آقا جی نے بنایا، کہاں ہے وہ آقا جی کا؟ آقا جی کے پر جو جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنائے، فلانے کا پاکستان، فلانے کا پاکستان، اور بنایا آقا جی نے۔ اور یہ الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہیں، میرا ایک لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے، قسم ہے خدا کی۔ تو آپ جب کسی بات کریں یہ کریں تو اس چیز کو پھیلاؤ۔ تو یہ الفاظ جو میں پہلے بھی آپ کو میں سنایا، اب بھی سناتا ہوں کہ آپ کو خوشی ہو، آپ کی نگرانی آقا جی کر رہے ہیں، کیا چاہیے؟ تو آقا جی کے لفظ سنا دوں، سنیں آقا جی کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے۔ یہ آقا جی کہہ رہے ہیں یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، ناشکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے۔ اللہ! بس ایک بات یاد رکھو، اگر یہ حق ہے تو مختصر، اوپر اللہ ہے اور اللہ اور رسول نے، اللہ اور رسول کو گواہ کر کے کہتا ہوں، تمہارے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری تعلیم کے لیے، اور تمہیں سیدھا راہ دکھانے کے لیے اور آقا سے جوڑنے کے لیے تمہارے بھائی امین کو رکھا ہوا ہے، وہ میں ہوں۔ آقا جی دیکھ رہے ہیں، دخیلہ کی دعا نہیں پڑھی، پڑھ لیا۔ جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا سیدی یا رسول اللہ، العرب یحمون النذیل ویجیرون الدخیل، انتم سید العرب والعجم، دخلنا علی اللہ ثم علیکم یا رسول اللہ جمیعا فاجیرونا فاجیرونا فاجیرونا۔ اللہ! قبولیت ہو گئی، قبول کر لیا ان کی امان، ہم کو، تم کو، سب کو، اور جو سچے ہیں ان کی تو امان پکی ہو گئی۔ جو شک والے ہیں اگر فائدہ اٹھا لیں تو اچھا ہے، ورنہ تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی۔ حیات النبی ہیں جناب محمد، اور دربار رب مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ ہماری تمہاری دوستی پکی ہو گئی انشاءاللہ۔ جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، باپ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، عورت دو قوم شادی نہیں کر سکتی۔ اگر اس پر تم ڈٹ گئے، معجزات دیکھو گے کہ اوپر خدا ہے اور رسول ہے۔ اونچے خدا رسول نے تمہارے لیے شیخ امین کو رکھ دیا ہے، تو شکر کرو۔ ان کا حوصلہ نہیں، یہ پکی بات ہے۔ اور میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ہر وقت سفارش کرتا ہوں، تہجد کو بھی، اب بھی،
دیکھو اس کی سفارش کر دی ہے. ہم سب زندہ باد انشاءاللہ. آج میں بہت خوش ہوں. میرے دل میں فضا ایسی، میں نے کہا ضرور بھائیوں سے ملوں گا. خدا نے ملاقات کرا دی.